سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والا اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا پیدائش کے دن تھا۔ حج گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں۔ حج سے تو محبت ہے، ہمیں حاجیوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام و مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر بھی مدینہ دیکھوں۔ عرفات کا میدان وہ کیسا میدان ہے، اللہ اکبر، ذرا تصور تو کیجئے، دنیا بھر کے لوگ، الگ الگ زبانیں بولنے والے، الگ الگ رنگ و نسل، ایک ہی لباس ہے، سب کے جسم پر احرام ہے اور کوئی لباس نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم میلا ہے، پسینے بہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو روز خوشبو لگاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو روز اپنے بالوں میں کنگھا کرتے تھے، اپنی داڑھی اور بالوں میں تیل لگاتے تھے، روز صبح اٹھ کر دانت صاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قسم قسم کے لباس پہننے والے، سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اب بال بھی بکھرے ہیں، جسم پر بھی میل ہے، کپڑے بھی ایک ہی ہیں اور سب کی زبان بھی الگ الگ ہے، مگر صدا ایک ہے۔ عرفات کے میدان میں کیا صدا ہوتی ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 9 ذو الحجہ کا جو دن ہوتا ہے، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اتنا مبارک دن ہے، اللہ اکبر، اللہ کریم عرفات میں موجود تمام حاجیوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھو، میرے بندے دور دور سے پرا گندا بال، میلے کچیلے میری رضا کی خاطر جمع ہوئے ہیں، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ دکھلایا عرفات کا منظر، یہ بھی کرو میری جو